أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تک سلام پہنچ گیا. الحمدللہ. آج عاصم بھائی بتا رہے تھے کہ آج 20واں ہے سیشن ہم لوگوں کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہم لوگوں نے کافی کچھ اب تک اچیو کر لیا ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, آپ اس کو سمجھیں اور دھیان سے سمجھیں. وہ یہ کہ اب تک ہم لوگوں نے جتنی باتیں پڑھی ہیں, سیکھی ہیں, میرے اپنے اندازے کے مطابق 80% سے زیادہ وہ علم ہم نے حاصل کر لیا ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے. 80% سے زیادہ, میری بات نوٹ کریں, 80% سے زائد ہم لوگوں نے, اس لیے کہ ہم لوگوں کا مقصد عربی میں مضمون نویسی کرنا نہیں ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے شروع ہی نہیں کیا. ہمارا مقصد تھا کہ ہم قرآن پڑھیں تو خود سمجھ سکیں. اس مقصد کے لیے میرا اپنا جو اندازہ ہے مور دین 80% ہم لوگوں نے جان لیا. اب چھوٹی چھوٹی چند چیزیں آئیں گی جو میں وقت پر بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. ابھی جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے آپ سب سے کہ میں نے 16 اگست کو واٹس ایپ کیا تھا کافی سارے صفحات. 16 اگست یہ صفحات آپ لوگوں نے اپنے پاس پریزرو کر لیے ہیں؟ جی میں نے تو پرنٹ کر لیا, میرے پاس ہے. میں نے کہا پریزرو کر لیے ہیں. سب سے بہتر پریزرویشن تو برین میں ہے, لیکن اگر برین میں نہیں ہے تو کم سے کم فائل میں تو ہے. اس لیے کہ یہ سافٹ میڈیا پر کبھی بھی سارا کچھ غائب بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, میں ان کو ایک بار جو صفحات میں نے آپ کو پہلے کیے تھے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں جو ریپیٹیشن تھی. مثال کے طور پر پروناؤنس, ضمیر اور ضمائر, یہ ہم لوگوں نے کب کا جان لیا تھا, ہے نا. ہوا ہما ہم, انتا انتم, انتما انتم, ہے نا. پھر ایک اور صفحہ اس کے بعد میں نے یہ کیا تھا جس میں حروف جر اور دوسرے ایسے الفاظ تھے جو قرآن میں بار بار آتے ہیں, جس کا میں نے یہاں پر ترجمہ لکھا ہوا تھا. آپ کو بار بار ملیں, ایک صفحے میں پتہ نہیں کتنی بار ملیں گے. وہ میں نے دوسرا میں نے کیا تھا. پھر اسم, نکرہ و معرفہ. نکرہ و معرفہ, معرفہ کے ساتھ اقسام. اسم نکرہ کی دو بڑی قسمیں, اسم صفت. یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے پہلے جان لی ہوئی تھیں. اور پھر صفحہ ہے اسماء اشارہ کا, ہاذا, ہاذہی, ہاذانی, ہاذینی, ہاتانی, ہاتانی, ہاتینی وغیرہ وغیرہ, ہے نا. یہ سب ہم لوگ, اسم موصول, یہ سب ہم لوگ پیچھے, میں نے اس کو پھر بھی میں نے واٹس ایپ کر دیا تھا. پھر ماضی معروف کی گردان کتبہ کی, کتب, کتب, کتبو, کتبت, کتبتما, کتبتم, کتبتو, کتبنا.
پھر غالباً 11/8 کو میں نے کیا تھا فعل مضارع اور معروف. یفتہو، یفتہو، یفتہانی، یفتہون، تفتہو، تفتہانی. یہ بالکل یہ اس کو تو میں نے اصل چیز یہی تھی جو اب جو میں بتا رہا ہوں، یہ ماضی اور مضارع اور اس کی گردان، یہ اصل چیز تھی اور یہی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اگر سمجھ لیا ہے ہم نے تو قرآن کو پڑھتے ہوئے صحیح معنی سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی اگر لفظ کے معنی ہم جان رہے ہیں. اور قرآن میں تو الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، ایک ہی لفظ پتہ نہیں کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کے سیٹنگز میں ہم نے آپ کو گنایا تھا کہ اتنی بار یہ آیا، اتنی بار یہ آیا. پھر فعل مجہول، یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، تضربانی، تضربون، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فعل مضارع مجہول. پھر کانا اور قالا دونوں کے گردان، کانا، کانا، قانون، اسی طرح قالا، قالا، قالو، وغیرہ وغیرہ. یہ سب میں نے آپ کو یہ سارے صفحات میں نے بھیجے ہیں. اگر آپ نے ان کو پریزرو کر لیا ہے تو الحمدللہ آپ نے 80% سے زائد آپ نے وہ چیزیں جان لی ہیں جو جاننا چاہیے. پھر 11/8 کو میں نے پھر بھیجا ہے پیج نمبر 47. پھر وہی ضربا یضربو، نصرا ینصرو، وہی ہے. اس کو پھر فعالہ کے وزن پر سامنے لکھ کر کے میں نے بتایا کہ دیکھیں فعالہ یا فعلو کیسے ہوتا ہے، کیسے یہ. پھر پیج نمبر 48 بھی وہی ہے. پھر وہی 6 ابواب کے ضربا، ضربت، وہی سب سیم سیم پھر ریپیٹ کیا ہے میں نے. بار بار اس کو اسی لیے ریپیٹ کیا ہے کہ ان کو آپ سمجھیں. ماضی فعل، ماضی معروف، ماضی مجہول، مضارع معروف، مضارع مجہول. 49 پر بھی اسی طرح وہی 6 ابواب پھر ریپیٹ وہی ہوئے ہیں. اگرہ 8 کو ایک اور صفحہ میں نے بھیجا آپ لوگوں کو، جس میں مرکب اضافی، مرکب توصیفی وغیرہ کا ہے ذکر ہے. ضمائر متصل، ضمائر متصل بے اضافت، یہ سارا کچھ ہم لوگ جان چکے ہیں. یہ سب کچھ ہم لوگوں نے جانا ہوا ہے، درمیان درمیان میں ہم لوگ جانتے رہے ہیں. یہ ایک جگہ لکھا ہوا میں نے آپ کو بھیج دیا ہے تاکہ آسان ہو آپ کو ایک جگہ دیکھ کے سمجھنے میں. پھر 11/8 کو ہی میں نے بھیجا ہے ماضی معروف ثلاثی مجرد فعالہ کے وزن پر. پھر وہی 6 ابواب، وہی 6 ابواب ہیں. پھر یہاں پر ریپیٹ کیا ہے میں نے ان کو. پھر 11/8 کو میں نے پیج نمبر 50 پر فعل امر کیسے بنتا ہے مثال اس کی دی ہے. اسی طرح مضارع حاضر کے 6 صیغے فعل امر کے. یہ میں نے کہا یہ شاید 80% ہی میں جو 80% کہہ رہا ہوں یہ بھی بہت احتیاطی ہے، آپ اس سے زیادہ جان چکے ہیں. پھر 21/8 کو پھر میں نے صفحات بھیجے ہیں کچھ، وہی سیم باتیں. 3 حرفی افعال کے 6 ابواب وہی سب ہے. ماضی معروف کے صرف 3 اوزان ہیں. پھر ماضی مجہول، ماضی مجہول تو بڑا آسان ہے، فعیلہ ہی کی وزن پر ہوتا ہے، فعیلہ. ماضی معروف تو وہ فعالہ بھی ہو سکتا ہے، فعیلہ بھی ہو سکتا ہے، فعولہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب باتیں ہم لوگ جان چکے ہیں، کوئی نئی. پھر 21/8 کو میں نے پھر انہی باتوں کو پھر میں نے بھیجا ہے فعل ماضی مجہول، فعل ماضی معروف، پھر ان کے صیغے. اور اس میں نے نوٹ اسٹار بنا کے میں نوٹ پہ لکھا تھا کہ فعل امر کے لیے دیکھیے صفحہ نمبر 50 اور
51. اور پھر یہ بھی تھا نوٹ میں کہ یہ صفحات کو اپنے سامنے رکھیں جب ہم لوگوں بیٹھ کر کے. پھر 11/8 کو ایک اور صفحہ میں نے بھیجا تھا, وہ بھی وہی کانا اور کالا کے حوالے سے. اس میں نیچے میں امر غائب مجہول بنانا, امر کا صیغہ, اس میں نیچے میں سب سے نیچے میں پیج نمبر 51 میں نیچے میں ایک چیز جو میں نے ویسے ذکر نہیں کیا ہے لیکن جان لینا چاہیے, چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم لوگوں کا مقصد مضمون نویسی نہیں ہے, قرآن کے وہ سمجھنا ہے. اس میں سب سے نیچے پیج نمبر 51 میں دیکھیے کہ لام لگا کر بھی مجہول امر کا صیغہ بنایا جاتا ہے. لام کے نیچے زیر, جیسے یدربو سے لیدرب, لیدرب, یدربو سے لیدرب, معنی بھی لکھا ہوا ہے چاہیے کہ وہ مارے. یہ جو لام کے نیچے زیر آ رہا ہے یہ چاہیے کے معنی میں, اسے چاہیے کہ وہ مارے. لیدرب, یہ اب دیکھیں یہ مجہول کے ساتھ کیا ہے. لیدرب اس کے معنی ہے, سوری, لیدرب چاہیے کہ وہ مارا جائے. پھر ادربو سے لے ادرب چاہیے کہ میں ماروں. ادربو سے لے ادرب چاہیے کہ میں مارا جاؤں. اب اس میں جو صرف نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لام کے نیچے زیر اس طرح سے مضارع کے ساتھ لگا ہے, یہ چاہیے کے معنی دے رہا ہے, اور یہ تب دے رہا ہے جبکہ فعل کے آخری حرف پر جزم آ رہا ہے. جیسے ضربہ کا آخری حرف لام کلمہ با ہے, اس پر سب پر دیکھیں جزم آ رہا ہے. تو جب بھی اس طرح کا لفظ ہمارے پاس قرآن میں پڑھتے ہوئے آئے گا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاہیے کہ وہ ایسا کرے. جو بھی لفظ ہے, لیکتب چاہیے کہ وہ لکھے, کس طرح اس معنی اس کا. اس میں میں نے ایک اور بات بھی نیچے نوٹ میں لکھی ہے. لام امر کے قبل واو یا فا آئے تو لام کو ساکن کر دیتے ہیں. ساکن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لام کے اوپر جزم ڈال دیتے ہیں. لام کے اوپر جزم, زیر نہیں رہتا, جزم آ جاتا ہے. ان سب میں لام کے نیچے زیر ہے, لام زیر لی سب میں ہے. لیکن اگر اس کے پہلے واو یا فا آئے تو لام کو پر جزم کر دیتے ہیں, ول. تو ہم نہیں کریں گے, قرآن میں خود ہی آپ کو لکھا ہوا ملے گا, لیکن وہ آپ جب دیکھیں گے تو فوراً سمجھ جائیں گے اچھا اس کے معنی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. پھر 21 تاریخ کو ہی میں نے ایک اور صفحہ بھیجا جس میں فعل نہیں یہ حاضر اور غائب کے لیے ہوتا ہے, حاضر کے لیے اور غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ مضارع پر لا نہیں لگا کر, لا لگا کر آخر میں سکون ڈال دیتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں لا تضرب, لا تضربی, غور کریں نون غائب ہو گیا ہے. تضربینا کا نون غائب ہو, مؤنث کا صیغہ. لا تضربا, لا تضربا دونوں مؤنث اور مذکر ایک ہی. لا تضربو, لا تضربنا, لا یضرب, لا تضرب مؤنث کا صیغہ. لا یضربا, لا تضربا غائب کا صیغہ ہے سارا. پہلے اوپر میں حاضر کا صیغہ تھا, سب یہ غائب کا صیغہ ہے. اس کو دیکھ لیں آپ لوگ غور سے.
نیچے اس میں نوٹ میں لکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کے لیے پتہ نہیں، میں تو آپ لوگوں کو اپنے سے کہیں بہتر سمجھتا ہوں ذہنی اعتبار سے. آئی ایم ٹیلنگ یو آنیسٹلی، آئی ایم ناٹ جوکنگ. میں جوک نہیں کر رہا ہوں. ذہنی اعتبار سے آپ مجھ سے کہیں بہتر ہیں. ایبسلیوٹلی آئی ہیو نو ڈاؤٹ. آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوا ہوگا اب تک. تو آپ نے اس کو اگر پڑھا ہوگا تو سمجھ بھی لیا ہوگا. ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ لا کی 2 قسمیں ہیں. لا کے معنی نہیں ہوتا ہے، 2 قسمیں ہیں. یہاں پر لکھا ہے ایک تو لا نفی ہے اور ایک لا نہیں ہے. لا نفی کا مطلب یہ ہے جیسے وہ نہیں آیا، لا نفی ہے. میں نے نہیں کیا، لا نفی ہے. اور لا نہیں یہ ہے مت کرو، مت آؤ، یہ لا نہیں ہے. نہیں کا مطلب روکنا ہے، نفی کا مطلب کسی بات کا انکار کرنا ہے. اب ان دونوں سے لا نفی کا میں نے یہاں پر نیچے لا یضربو، لا یضربنا، لا یضربو، لا تضربنا. اور جب یہ نہیں ہوتا ہے تو لا یضرب، آخری کلمہ پر لام پر پھر جزم آ گیا. دونوں کا فرق یہی ہے. اس طرح سے جب ہم قرآن پڑھتے ہوئے جب ہم کہیں پر آئے گا، جب آخر میں آ رہا ہے جزم، تو اس کا مطلب لا نہیں ہے. اور اگر جزم نہیں ہے تو ایسی کہیں گے کہ یہ لا نفی ہے. پھر 24 تاریخ کو میں نے پیج نمبر 55 میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اوپر میں. یہ پیجز جو ہیں یہ میرے اپنے فائل کے، وہ بھی آرڈر میں یہ پیجز نہیں ہیں. بہرحال یہ آپ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، میں صرف آپ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں پیج. یہ آپ پہلے بات کر چکا ہوں میں ان سب باتوں پر، لیکن یہاں پر آپ لکھی ہوئی شکل میں سامنے آپ کے. اس میں فاعل، فعال سے فاعل، فا کے بعد الف، ایک کلمہ الف بڑھ گیا، فاعل. اور فاعل کے معنی آپ اردو میں بھی جانتے ہیں. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے. جیسے یہاں پر کاتب، کاتبن، کاتبن، کتبہ سے بن گیا کاتبن. کون ہے؟ فاعل ہے، لکھنے والا ہے، کاتبن. کاتبتن، کاتبتن لکھنے والی ہے، مؤنث. پہچان آخر میں گول تھے. کاتبتن، کاتبانی، کاتبہ، کاتبتانی. غور کریں اس کو. لکھنے والے 2، ایک میں مرد ہے دوسرے میں عورت. کاتبون، کاتباتو. یہاں پر کھلی تے آ رہی ہے، آخر میں تے آ رہا ہے پورا، ہے نا یہ. لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ جب الفاظ میں جب گول تے یا تے آئے تو اس کا مطلب مؤنث کے لیے عام طور سے ہوتا ہے. اسی طرح ضربہ سے داربن، داربانی، داربون. اب یہ دیکھ لیں سامنے. اب اس کو نیچے میں نے لکھا ہے فاعل کی شکل میں تاکہ بات بالکل اچھی طرح ذہن میں آ جائے. فاعلن، فاعلتن، فاعلانی، فاعلتانی، فاعلون، فاعلاتن. دیکھ لیں فائل کی شکل میں نے لکھا ہے. اصل میں اسی شکل میں یاد رکھنا ہمیشہ. اسی لیے میں نے شروع یہ بھی کہا تھا کہ فعال کو یاد رکھیں. سب چیزیں اسی بیس پر بنتی ہیں. اس کے بعد نیچے اسم مفعول ہے نا. اور اس کے بعد میں نے لکھا ہوا فعل یفعل. فعل کیا ہے؟ ماضی. یفعل کیا ہے؟ مضارع. فعل یہ کیا ہے؟ مصدر. فعل. فاعل یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. مفعول یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. فاعل کا مطلب سبجیکٹ، مفعول کا مطلب آبجیکٹ. پھر نیچے اسی کو
कतबा की शक्ल में मैंने इसको नीचे वजाहत की है, और इसको गर्दान की शक्ल में अलग अलग सेगों की शक्ल में मैंने लिख दिया है। ये उसूली तौर पर तो ये कहा जा सकता है कि ये आज का सबक आज हम लर्न कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये हम थोड़ा बहुत इसका इल्म हम पहले भी हासिल कर चुके हैं। पेज नंबर 56 पर आए, यहां पर लिखा हुआ है सर्फ सगीर। अरबी जुबान में बेशतर कलिमात एक दूसरे से बनते हैं, जिसे इश्तिकाक कहते हैं। अस्मा और अफ़आल को मस्दर से बनाया जाता है। ये तमाम बातें हम लोग पहले से जानते हैं, मस्दर से ही चीजें निकलती हैं। बाज मस्दर खुद ही इस्म होते हैं, बाज नहीं होते, उससे इस्म बनाया जाता है, उससे अफ़आल निकाले जाते हैं। चुनांचे मस्दर से माजी बनाई जाती है, माजी का सेगा बनता है, माजी से मुजारा बनता है, और फिर उनसे बहुत दूसरे फेल और इस्म बनाए जाते हैं। अभी देखेंगे कैसे ये बनता है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, पहले नंबर पर फेल माजी, दूसरे नंबर पर फेल मुजारा, तीसरे नंबर पर इस्म फाइल, चौथे नंबर पर इस्म मफूल, पांचवें नंबर पर फेल अमर, छठे नंबर पर फेल नहीं, सातवें नंबर पर इस्म ज़र्फ। इसमें ज़र्फ कहते हैं किसी ज़र्फ आप जानते हैं क्या होता है, उर्दू में माने क्या होता है। इसका ताल्लुक मकान से, जगह से है। इसमें ज़र्फ, इसमें आला, आला कहते हैं कोई, जिसको हम कहते हैं कोई काम करने की चीज। स्क्रू ड्राइवर आला है, प्लास आला है, आरी आला है, घर में वैक्यूम क्लीनर आला है, वॉशिंग मशीन आला है। ये सब देखें इसी से बनेगा, ये इसी से सब बन जाएगा। अभी बात आती है आगे। उसके बाद इस्म तफदील, ये 7वां 9वां नंबर है। यानी देख लें, गौर करें, एक ही लफ्ज है, फेल माजी बना, फेल मुजारा बना, इस्म फाइल बना, इस्म मफूल बना, फेल अमर बना, फेल नहीं बना, इसमें ज़र्फ बना, इसमें आला और इसमें तब्दील, सब बन गया है एक ही लफ्ज से। इसीलिए एक ही लफ्ज से पता नहीं कितने अल्फाज निकलते हैं अरबी में। अब इसकी मिसाल नीचे मैंने दी हुई है कतबा से। कतबा यक्तुबु, कतबा फेल माजी, यक्तुबु मुजारा, कातिबुन इस्म फाइल, मक्तूबुन इस्म मफूल जो लिखा गया, उक्तुब फेल अम्र, ला तक्तुब फेल नहीं, मक्तबुन मक्तब ऑफिस, ये क्या है, इसमें ज़र्फ है। मिक्तबुन, देखिए गौर करें, मीम पर पहले जबर आया था। अब यहाँ पर यह बात भी जाहिर हो रही है कि मीम कब लगता है, जो मैंने आपको कहा था कि हम लोग आगे चल के जानेंगे मीम कब लग जाता है। ये वही देखें आ रहा है, मक्तबुन इसमें ज़र्फ है, और मिक्तबुन ये क्या है, मिक्तबुन इसम आला है जिसे लिखा गया। इसीलिए मुझे दिखाया था आप में से किसी ने, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, नाम नहीं बताना चाहता हूं, याद है मुझे, दिखाया था, उन्होंने ये गर्दान बगैर जबर जेर के लिखी हुई थी। एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू शो मी कि मैंने ये करके रखा है। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये असल चीज तो हरकत है अरबी में। तो गौर करें, यहाँ पर सारे हरकत का, सारा मामला हरकत का है। अमर होगा तो हरकत में क्या तब्दीली होती है, मुजारा होता है तो हरकत में क्या तब्दीली होती है, क्या एडिशन क्या सब्ट्रैक्शन होता है, मजहूल होता है तो क्या होता है, ये सब तो सब हरकत हैं। हरकत का मतलब जेर जबर पेश, कसरा फतह और दम्मा। तो मक्तबुन क्या है, इसमें ज़र्फ है जहां काम किया गया,
اور مکتبن کیا ہے؟ جس سے کام کیا گیا، جس سے لکھا گیا. پین مکتبن ہے اگر پین سے لکھا گیا ہے. اکتبو الف لگ گیا. اکتبو تفضیل، میں نے اس کو اسم تفضیل ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ لکھا گیا. جیسے قرآن میں آتا ہے اللہ حق ان تخشاہ، اللہ احق. حق ہا قاف قاف ہے، اس کے پہلے الف لگ گیا. تو اللہ تعالی سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم اس سے ڈرو. کس چیز کی؟ اس کی ناراضگی سے ڈرو. تو اکتبو، غور کریں، یہ کتبا، کتبا کیا پہلے الف لگا اور کاف کے اوپر فا کلمہ کے اوپر جزم آ گیا، اور لام کلمہ کے اوپر دمہ رہا آ گیا، فتح کی جگہ دمہ آ گیا. اکتبو، اکتبو اسم تفضیل ہے. اب یہ ایک ہی لفظ دیکھیں، یہ کتنی شکلیں، اس طرح 8-9 تک شکلیں اختیار کر لی. اس کو میں نے یہاں پر فعلہ کی شکل میں بھی ہم نے گھیرا ڈال کے بنا دیا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آئے. پہلی شکل فعلہ ہے، دوسری شکل یفعلو ہے، تیسری شکل فاعلن ہے، چوتھی شکل مفعولن ہے، پانچویں شکل افعل، افعل، چھٹی شکل لا تفعل، ساتویں شکل مفعلن، مفعلن، آٹھویں شکل مفعلن، اور نویں شکل افعلو. یہ ہمیشہ اس طرح یاد رکھیں فعلہ کی شکل میں، تو چیزیں یاد رہیں گی. اس لیے کہ ظاہر ہے کہیں کتبہ آ رہا ہے، کہیں ضربہ آ رہا ہے، کہیں پہ قالا آ رہا ہے، کہیں پہ کچھ اور آ رہا ہے. تو یہ الگ الگ الفاظ، الگ الگ معنی کے الفاظ ہیں، لیکن وہ کوئی بھی لفظ ہو اگر ہم اس کے معنی جانتے ہیں تو یہ شکل ہمیں بتا دے گی کہ یہاں پر اس کے مطلب کیا ہے. اس کے بعد ضمائر، مجرور، متصل، یہ سب ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. ضمائر، مجرور، اضافت، سب یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. یہ وہ صفحات ہیں جو میں نے آپ کو بھیجے. ان کو ایک فائل میں نکال کر کے ایک فائل میں رکھ لیں، اور اس سے آپ اپنی میموری کو ریوائو کر سکتے ہیں. اس طرح ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے آلریڈی میموری میں تمام باتیں چلی گئی ہوں، الحمدللہ. پھر بھی ہوتا ہے جو لوگ بہت اچھی میموری والے بھی ہوتے تھے، جیسے امام بخاری بڑی اچھی میموری والے بھی ہوتے تھے، تو وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے. انہوں نے یاد سن کے یاد کر لیا ہے، ذہن میں پوری طرح آ گیا. حدیث سنتے تھے لیکن پھر بھی احتیاطاً لکھ لیا کرتے تھے. ایسے بہت سارے سلف میں ایسے بہت سارے ایسے اہل حدیث وغیرہ گزرے ہیں کہ وہ سن کر کے انہوں نے یا پوری حدیث یاد ہو گئی لفظ بلفظ، لیکن پھر بھی لکھ لیا کرتے تھے. تو اس لیے میں کہوں گا ان کے لیے بھی جنہوں نے آلریڈی ذہن میں ان کے چلا گیا ہے تو لکھ لیں اس کو، نکال کے یہ پیجز نکال کے اس کی کاپی رکھ لیں. یہ وہ صفحات تھے جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ ضرور رکھیے گا اگلی بار. اب جیسے اب آپ دیکھیں نا، خود ہی دیکھیں، پڑھے ہوئے صفحات کو نکال لیں نا، پڑھے ہوئے صفحات کو. جیسے سورۃ البقرہ کا شروع ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب، لا ریبا، لا ریبا. یہ کیا ہے؟ نہیں ہے یا نفی ہے؟ نفی ہے، اس لیے کہ اگر ہوتا تو با کے اوپر با بدل جاتا، جزم آتا. نہیں، نفی ہے، کوئی شک نہیں. فیہ ہدی للمتقین. اب یہ میم کیوں آیا؟ اب یہ بات سمجھ میں آئی. متقی اس لیے کہ یہ فعل متقی جس کے ذکر ہو رہا ہے، یہ
شکل اس کی کون سی ہے؟ یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے جیسے پڑھا مکتوبن، اس شکل میں وہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل. انزل کیا ہے بھائی؟ مجہول ہے. انزل ماضی کا جو ہے اسی طرح بنتا ہے. اب یہ یہاں پر الف یہ چار حرفی ماضی ہے. میں اس پر بھی تھوڑی سی آپ لوگوں کو روشنی ڈالی دوں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. ابھی آپ دھیان سے سنیں اور میں اس کی بھی واٹس ایپ کر دوں گا کاپی. تین حرفی کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. ثلاثی تین مجرد، بالکل اس میں اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہوئی ہے، خالص. اس سے مشتق فعل ماضی مضارع، ان کے مجہول، فعل امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، یہ سب اسی سے مشتق ہے، اس سے نکالا جاتا ہے. اب ثلاثی مزید کے ابواب، ثلاثی مزید فعال میں کوئی حرف ایڈ کیا جا رہا ہے. اس کے ابواب 10 ایسے ابواب ہیں. گھبرائے نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. پھر میں کہوں گا کہ ہم نے مضمون نویسی نہیں کرنی، ہم نے تو قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. پہلے نمبر پر ہے افعلا، الف لگ گیا. افعلا جیسے ابھی ہم نے پڑھا انزلا پر الف لگ گیا تھا، نزلا پہ الف لگ گیا تھا، اور پھر اس کو بنا دیا گیا تھا مجہول انزلا. تو افعلا پہلے نمبر پر، باب نمبر 1 افعلا ہے، الف زائد کیا گیا ہے. اسی طرح کروما سے اکرم، اکرمو، کروما سے اکرمو، اس نے بزرگی کی، بزرگی ظاہر کی، بزرگی کا کوئی عمل کیا. دوسرا باب بالکل نہ لکھیں، سن لیں ابھی آپ، میں اس کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، آج ہی واٹس ایپ کر دوں گا. فعلا، فعلا، عین کلمہ 2 بار ہے. فا پھر عین، فعلا، عین کلمہ 2 بار آ رہا ہے. جیسے علما سے علما، علما وہ جانتا ہے، علما اس نے سکھایا، علما. اس کے بعد ایک تو ابھی فاعل پڑھا ہے ہم لوگوں نے نا، یہاں پر ہے فعلا. فا کے بعد الف لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ فاعل نہیں ہے، یہ زائد بنایا جا رہا ہے. فعلا، فا کے بعد الف لگایا گیا، فا کلمہ کے بعد الف زائد کر دیا گیا. جیسے قتل سے قتل، اس نے قتل کیا، اس سے بن گیا قاتلا، قاتلا. اس کے معنی ہوتا ہے کہ وہ باہم لڑ پڑے. پھر چوتھا باب ہے تفعلا، شروع میں تا لگا، عین کلمہ 2 بار آ گیا، تفعلا. ٹھیک ہے. جیسے قبلا سے تقبلا، قبلا سے بنا قبلا، اور قبلا کے آگے تا لگا کر کے تقبلا، تقبلا. قبلا وہ چیز سامنے آتی ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے. مقابل لفظ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ایک قبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو ماضی میں ہوا، قبل.
لیکن یہاں فعل ہے. قبلا کوئی چیز سامنے آئی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قبلا اس نے کوئی چیز سامنے کی کے معنی میں آئے گا. تقبلا اس نے کسی چیز کو قبول کیا. تقبلا یہ سب لکھا ہوا ہے یہاں. اس کے بعد آ رہا ہے تفاعلا. ایک الف زائد کیا گیا فا کے بعد اور شروع میں پھر تا موجود ہے. یہ بالکل پہلے میں نے بتایا فعلا اس کے آگے تا لگ گیا. تفاعلا جیسے قابلہ سے قابلہ تقابلہ. قابلہ بنا پھر تقابلہ بن گیا. انفعلا الف کے بعد ایک نون بڑھا دیا گیا. انفعلا جیسے کسر سے انکسرا. انکسرا کسرا تو وہ ٹوٹ گیا. انکسرا کے معنی بھی قریب یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے. افتعالا افتعالا شروع میں الف بڑھایا. ٹھیک ہے نا. یہ جو میں نے انفعالا بتایا آپ کو, یہ الف جو ہے حمزۃ الوصل ہے. انفعالا میں الف کے اوپر کچھ لکھا نہیں جاتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب پڑھیں گے اس کو تو انفعالا پڑھیں گے. اگر پیچھے کوئی حرکت ہے اس کے ساتھ نون مل جائے گا. انفعالا. اسی طرح افتعالا یہاں پر بھی الف جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. افتعالا. اسی طرح اف اللہ لام دو بار آ رہا ہے شروع میں حمزۃ الوصل. اف اللہ. اسی طرح افعالن افعالن یہاں پر لام دو بار ہے. افعال آل اس طرف آلن افعالن. استفعالا الف سین تا یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. الف سین تا تین حرف پڑ گیا شروع میں. اسی صفحے پر آپ کو ملے گا رباعی مجرد کہ 4 حرفی لفظ جو اصلاً 4 حرفی ہے. مجرد 4 حرفی ہیں اصلاً 4 حرفی. بہت تھوڑے الفاظ ہیں ایسے, بہت ہی تھوڑے الفاظ ہیں, بہت تھوڑے. قرآن میں آپ نکالیں گے چند ایک جگہ ملیں گے ایسے الفاظ. وہ ہے فعلا فعلا فعلا. بہت ہی کم استعمال ہوئے ہیں, بہت ہی کم. اور اس کے 3 باب ہیں, وہ بھی بہت ہی کم استعمال ہوئی. جب 4 حرفی استعمال بہت کم ہوا ہے تو اس کے ابواب ظاہر ہے بہت کم استعمال ہوں گے. تو 3 اس کے افعال ہیں, 3 اس کے یہ مزید ہے. رباعی مزید, رباعی مزید یعنی 4 حرفی فعل تھا, اس میں اور کوئی لفظ کوئی اور حرف ملا کر کے اس کو مزید کر دیا گیا. جیسے 3 حرفی فعل تھا مجرد کہلایا وہ, اس میں کوئی اور حرف ایڈ کر کے اس کو ہم نے مزید بنا دیا. تو ویسے ہی یہاں پر بھی یہ 3 ہیں, بہت ہی کم, قرآن میں بہت ہی کم آئے ہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن جاننے کے حد تک جاننا چاہیے. یہ انشاءاللہ میں آج ہی واٹس ایپ کر دوں گا. اور وقت تو بہت ہو گیا. اس کے پیچھے اس کے ساتھ ہی میں ایک اور صفحہ بھی آپ کو کروں گا. یہ جو 10 ابواب ہیں اس کے جو ابھی مزید کے ثلاثی مزید کے اس کا ماضی ہے کیا ہے, ہم تو ابھی ماضی دیکھ چکے. اس کا ماضی مجہول کیسے بنے گا وہ نوٹ کریں کہ ماضی مجہول کیسے بن رہا ہے. میں نے سرکل بھی کر دیا ہے کہ
جیسے اکرما سے اکریما، اکریما اصول وہی ہے، وہی اصول ہے ماضی مجہول سے ماضی مضارع سے، سوری ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا سیم اصول ہے، لیکن چونکہ حرف بڑھ رہے ہیں یہاں پر فعل کے اندر تو لیکن اصول وہی ہے. تو میں نے آپ دیکھیں گے اس کو میں آپ کو بھیج دوں گا جب تو آپ کو خود ہی نظر آئے گا. اسی طرح علامہ سے، قاتلہ سے، تقبلہ سے، تقابلہ سے، انکسرہ سے، اجتنب سے، افعل سے، افعال سے، استفعل سے، یہ 10 باب میں اس کا سبھی یہاں پر ہے. ماضی معروف ہے، ماضی مجہول ہے، مضارع معروف ہے، مضارع مجہول ہے، فعل امر ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اور اس کا مصدر کیا ہے. اوکے کوئی بولو بھائی. جی بالکل صحیح ہے. میری بات آپ لوگوں نے دھیان سے سنی؟ جی جی. یا کھانا نہیں کھایا ذہن میں کھانے کے بارے میں سوچ رہا ہے کیا کھانا بیگم نے بنایا؟ ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. بولے نا عاصم. میری آواز آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جی جی آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے، آپ بولیں تو صحیح. نہیں میں بول رہا ہوں نہیں ایسا تو نہیں ہے. بہت غور سے سن رہے تھے آپ کی بات. آپ جو بھی میں آپ سے لوگوں کے سامنے گزارش کرتا رہوں وہ سب آپ لوگ دھیان سے سنتے رہے ہیں دماغ کو خالی کر کے. جی جی. اور یہ لکھی ہوئی شکل میں انشاءاللہ آج میں آپ کو بھیج دوں گا، واٹس ایپ کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ ریٹن فارم میں آپ کو مل جائے گا. میں نے جو آپ یہ کہا ثلاثی مجرد 3 حرفی جس لفظ جو اصل ہے فعل اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اس کے ساتھ ثلاثی مزید اس کو مزید بنایا گیا، اس کے 10 ابواب ہیں، 10 طرح سے اس کو مزید بنایا جاتا ہے اور معنوں میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں نوٹ کریں گے ایک بات کہ ان سب میں جو اصل معنی ہوتا ہے اس لفظ کا وہ موجود ہوتا ہے، جو اصل معنی ہے وہ موجود ہوتا ہے، اصل معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ موجود ہوتا ہے. صرف جیسے امر کا صیغہ ہے تو امر وہ ظاہر ہے امر کی شکل میں ہوگا، فاعل کا صیغہ ہے تو فاعل کی شکل میں ہوگا، مفعول کا صیغہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. چلیں کافی یہ وقت میرا خیال میں کافی ہو گیا ہے. تھوڑا سا جسٹ ٹو ریفریش مائی اون اپنے ذہن کو ریفریش کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آیت نمبر 40 پڑھی تھی سورۃ البقرہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. آیت نمبر 41 دیکھ لیں. وآمنوا بما انزلت وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معاکم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ہاں ترتیل کے ساتھ. یہ ابھی جیسے میں نے پڑھا یہ ترتیل ہے، ایک ایک حرف پر جو حرکات ہیں پوری طرح ظاہر ہو رہے تھے اور ایک ایک لفظ پوری طرح ظاہر ہو رہا تھا. اس طرح قرآن کو ہم لوگ تو ہم لوگ تو ریکارڈ لگاتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں 3 قرآن ختم کر دیا، ہم نے 5 کر دیا. ہاں
اور اگر قرآن خوانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے پارا میں نے ختم کر دیا، ریکارڈ لگاتے ہیں اپنے بارے میں، اپنی صلاحیت کے بارے میں. یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے. قرآن تو پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. اگر ہم سمجھ ہی نہیں رہے تو خاک پتھر ہے قرآن کا پڑھنا، نعوذ باللہ. اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہی کوئی نہیں ہے تو عمل کیا کریں گے؟ خاک. ہمارے یہاں بیشتر حافظوں کی یہی حالت ہے، اور بیشتر ایسے حافظ مساجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں امام بن کے. واللہ عالم. اب دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی، آمینو، امینا لفظ تھا، اس کے آگے ایک اور الف لگا دیا گیا ہے، 4 حروف بنا دیا گیا ہے. آمینو، اور جمع کا صیغہ ہے آمینو، واو الف ہے، یعنی ایمان لاؤ. آمینو، ایمان لاؤ، اے لوگو، اے وہ لوگ ایمان لاؤ. یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. بہرحال آمینو، اے وہ لوگ ایمان لاؤ، بھی ماں، بھی جانتے ہیں آپ، ساتھ ماں جو. یہ آپ اب ہمیں میرے لیے ٹرانسلیشن کرنا آپ لوگوں کو چھوٹا سمجھنا ہے، اس لیے میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، آپ لوگ سب جانتے ہیں. یہ انزلتو آ رہا ہے، انزلہ، انزلہ، اور اس کے آگے یہ ماضی ہے، آگے تا لگ گیا اور تا کے اوپر دمہ لگ گیا، یہ متکلم کا صیغہ بن گیا. انزلتو، میں نے نازل کیا ہے. نزلہ سے انزلہ بنا، اور انزلہ کے آگے تا لگا ہوا ہے جو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کلمہ متکلم کا ہے. انزلتو، متکلم واحد، میں نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. مصدقاً، مصدق، مصدقاً، قن ہے، 2 تنوین ہے، بلا شک و شبہ ناؤن ہے. ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں یار یہ بات مصدق ہے، وہی لفظ ہے. ہم لوگ اردو میں زیر زبر کی پرواہ نہیں کرتے. مصدق کہنا چاہیے، مصدق کہنا چاہیے، نہیں پرواہ کرتے، اس لیے کہ یہ سب اردو میں مائنڈ میٹر نہیں کرتا اتنا. لفظ ہے مصدق. دیکھیں یہاں پر مصدقاً، دال کے نیچے فتح ہے، صدقہ سچائی، مصدقاً ایک ایسی چیز جو مصدق ہے، بالکل سچی ہے. لی، ماں، پھر ہم جانتے ہیں معکم، یہ بھی ہم جانتے ہیں، ماں ساتھ، اکم تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا، کانا سے جمع کا صیغہ، اور حاضر کے لیے تکونو، ہو جانا، مت ہو جاؤ تم لوگ. مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تکونو، مت ہو جاؤ تم لوگ. سوری، لا تکونو، مت ہو جاؤ تم لوگ، صرف تکونو ہو جاؤ، لا تکونو مت ہو جاؤ. اولا، اول لفظ جانتے ہیں سب سے پہلے. اب دیکھیں اولا لفظ اصل میں ہے، وہاں پر واو پھر ایک مزید پڑھا دیا گیا، اولا عین کرنا پڑ گیا ہے. اولا سب سے پہلے. کافرن، کفرہ سے کافرن، کیا ہے یہ؟ اسم فاعل ہے. کافرن، کافر کون ہے؟ جو انکار کرنے والا ہے. کفرہ جو اسم فاعل ہے کافر. کافرن، بہی، پھر وہی 2 حرف با اور ضمیر، بہی. ولا، اور نہیں. تشترو، اشترا لفظ ہے، اشترا، اس کا فعل ہے اشترا. شرع، یہ اصل لفظ ہے شرع، شین را اور یا، شرع. اس سے بنا، بیچ میں تے ایڈ کر دیا گیا اور شروع میں الف لگا دیا گیا. یہ الف جو اس طرح کے جو جس میں 2 حروف
اس طرح بڑھائے جاتے ہیں. عام طور سے اس کا ہر الف جو ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے. لا اب اس سے پھر بنایا گیا مضارع تشترو جمع کا صیغہ, حاضر کو مخاطب کیا جا رہا ہے, جمع کا صیغہ. مت بیچو, لا تشترو, بیچنا خریدنا دونوں ہی اس کے معنی ہوتا ہے. لا تشترو بے, پھر بے حرف جر سب. آیاتی, آیاتی, آیات اس کے نیچے پھر یا لگ گیا متکلم کا صیغہ. میری آیات کو, میری ہدایات کو, میری نصیحتوں کو. سمن, سمنن ناؤن ہے, سمن کہتے ہیں قیمت. عربی میں ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں کہ کیا قیمت ہے, تو عربی میں اس کے لیے کم سمن. ایکچولی سے کی پروننسیشن سین کی طرح نہیں ہوتی, یہ ٹی ایچ کی طرح ہوتی ہے. جیسے ہم دا میں بولتے ہیں ٹی ایچ ای دا, سے اور سین میں فرق ہے. سین کی آواز دیکھیں کہاں سے نکل گئی, سے اس طرح سے کی آواز نکلتی ہے. ثمنن قلیلن, قلیل کم قیمت پر. مت بیچ دو میری آیات کو. وَإِيَّايَ, پھر ویسی لفظ ہے اِيَّا اور یا, یعنی مجھ سے ہی. اِيَّا آپ جانتے ہیں یہ لفظ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اِيَّا کا, یہاں پر اِيَّا, مجھ سے ہی. فَاتَّقُونَ, بچو, مجھ سے ہی بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. ایک آیت اور 42 دیکھیں, میں پڑھتا ہوں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ولا اور نہیں, تلبسوا, پھر یہاں پر لفظ ماضی کا صیغہ آ رہا ہے, اور یہ ماضی کس چیز کا ہے؟ مضارع کا ہے, تا لگا ہوا شروع میں. تلبسوا, لبسا, لباس کیا ہوتا ہے؟ جسم کو ڈھانکتا ہے. تو ولا تلبسوا, تم لوگ مت ڈھانکو, چھپاؤ. الحق کا ناؤن ہے, سچائی کو. بالباطل, باطل ناؤن ہے, باطل کے ذریعے, سچائی کو جھوٹ کے ذریعے مت چھپاؤ. جیسے ہم لوگ کبھی کرتے ہیں نا, ہم لوگ بھی کرتے ہیں, سچ کو جھوٹ کے اندر خود میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت کرو ایسا. وَتَكْتُمُوا, کتما لفظ ہے یہاں پر, مضارع اس سے بن رہا ہے. تکتمو جمع کا صیغہ بن رہا ہے. تکتمو, کتما کے معنی ہوتا ہے چھپانا. پہلے لفظ لباسا کے معنی ہوتا ہے ڈھانکنا, جیسے جسم کو ڈھانک لیتے ہیں لباس میں. اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کہ لباس مت پہناؤ سچائی کو باطل کا, پہلے ٹکڑے کا ہوا. دوسری جگہ دوسرے آگے کہا جا رہا ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق کو مت چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, انتم آپ جانتے ہیں ضمیر ہے, انتم. تعلمون, علامہ سے بنا ہے تعلمون, مضارع کا صیغہ. تعلمون, تم لوگ جانتے ہو, یہ جان بوجھ کر کے یہ کام کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ حق کو چھپا دیتے ہو باطل سے, ہے نا. جیسے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر آپ نے کپڑا ڈال دیا. جیسے اکثر کئی بار ہوتا ہے گھر میں, یہ قائد کوئی مہمان آ جائے تو گندی چادر کے اوپر جلدی سے چادر بچھا دیتے ہیں کہ گندی نہ لگے. کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے یہاں نہیں ہوتا ایسا, میرے گھر میں تو الحمدللہ صفائی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے بعض گھروں میں جلدی یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. ارے فلانے آ گئے, فٹافٹ, جب تک دروازہ کھولنے کے لیے کوئی گیا ہے یہاں سارا کام ہو گیا. تو حق کو مت چھپاؤ.
باطل کے ذریعے. اور مت چھپاؤ حق کو, مت چھپاؤ, اس میں چھپانا ہے, یہاں تک تم مت چھپاؤ حق کو, اور جبکہ تم جان رہے ہو سچائی کیا ہے, تم کو معلوم ہے. یہ سب ہمارے لیے ہے بھائی. یہ آیات حالانکہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہی ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے ہیں. جو بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے منع کیا ہے, کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا بنی اسرائیل کے اللہ کوئی اور تھے اور میرے اللہ کوئی اور ہے؟ سوچنے کی بات ہے. عقل, اللہ نے یہ عقل کس لیے دیا ہے؟ بہرحال میں یہاں رک رہا ہوں, اور میں نے, میرا خیال ہے کہ اٹس اباؤٹ این آور ناؤ, پورا گھنٹہ تو نہیں ہوا ہے, اٹس اباؤٹ این آور. اور جو میں نے وعدہ کیا ہے بھیجنے کا وہ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ, آج ہی بھیج دوں گا. اور یہ کہ اس بات, اب میں نے آپ کو 85% سے زائد بتا دیا ہے میرے بھائی, بلکہ 90% کے قریب میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب سب کچھ. اب گاڑی اپنے آپ چلنی چاہیے. Now you are a driver who has learned 95% of the learning things. Now you should drive the car on the road, main road پر لے جا کے گاڑی چلاؤ. میدان میں بہت چلا دیا آپ نے. آپ لوگ ڈرتے ہیں بہت, ویسے ہی جیسے وہ نیا نیا سیکھا ہوا گاڑی چلانے والا جو 95% 85% جان لینے کے بعد روڈ پر لے جانے میں کاپرا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے معاملہ. نہیں, آپ لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. چلیں, آئی اسٹاپ ہیئر. اوکے, اگلی بار آپ لوگ اپنا کچھ فیڈ بیک دیں خدا کے لیے, کہ آپ لوگوں نے کوئی محنت کی ہے یا نہیں کی ہے. سچ سچ بتائیں, اور سچائی کو لبادہ نہ پہنائیں جھوٹ کا, اور سچائی کو مت چھپائیں. اگر ایسا کریں گے تو آپ کی لرننگ صحیح نہیں ہوگی. کھل کے بات کریں, شرم حیا کو ایک طرف رکھ دیں, کھل کے بات کریں. ہاں میں نے محنت کی تھی ایک ہفتہ میں نے یہ پریکٹس کیا ہے, ان دونوں کے ساتھ 2 آدمی مل کے کیا, 3 آدمی مل کے کیا ہے. کچھ کریں بھائی. میں تو بوڑھا آدمی ہوں, کتنی بولنے کا اسٹیمنا کہاں کتنا لا سکتا ہوں بھائی. آپ لوگ تو جوان ہیں, 5 گھنٹہ کھڑے ہو کے تقریر کر سکتے ہیں, آپ کی بات. اور چلیں تو پھر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں.